بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیانت دار باغبان۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایران کے شہر مرد میں ایک نیک دل مسلمان رئیس رہتا تھا۔ اس کا ایک باغ تھا جس میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت تھے۔ رئیس نے اپنے باغ کی دیکھ بھال اپنے ایک ملازم کے سپرد کر رکھی تھی جس کا نام مبارک تھا۔ مبارک بڑا پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ رئیس نے اس کو حکم دے کہ باغ میں سے ایک انار کے درخت سے ایک انار توڑ کر لائے۔ مبارک گیا اور ایک انار توڑ کر رئیس کے آگے رکھ دیا۔ رئیس نے اسے چیر کر کھایا تو کھٹا نکلا۔ رئیس نے خفا ہو کر مبارک سے کہا، میں نے میٹھا انار مانگا تھا، تم نے کھٹا لا کر دیا، جاؤ کوئی اور توڑ کر لاؤ۔ مبارک پھر گیا اور دوسرے درخت کا انار لا کر دیا۔ اتفاق سے وہ بھی کھٹا نکلا۔ اس مرتبہ رئیس اور زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے مبارک کو جھڑکتے ہوئے تیسری مرتبہ پھر میٹھا انار لانے کے لیے بھیجا۔ بدقسمتی سے اب بھی انار انتہائی ترش نکلا۔ اب تو رئیس کے غصے کی انتہا ہی نہ رہی۔ اس نے گرج کر مبارک سے کہا کہ تم عجیب باغبان ہو، کیا تمہاری چکھنے کی طاقت کو کھٹے اور میٹھے کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا؟ مبارک نے کہا، ایسی بات نہیں۔ رئیس نے کہا، پھر تم ہر مرتبہ مجھے کھٹا انار لا کے کیوں دیتے ہو؟ مبارک نے جواب دیا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آج تک آپ کے باغ میں کوئی بھی پھل کبھی نہیں کھایا، کیونکہ آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی اور دیکھ بھال کے رکھا ہوا ہے، نہ کہ پھل کھانے کے لیے۔ اس لیے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کس درخت کے پھل میٹھے اور کس کے کھٹے ہیں۔ مبارک کی اس بات کا نیک دل رئیس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اور اس پر اسے رحم بھی آیا کہ میں نے ناحق مبارک پر غصہ کیا۔ اس کے بعد رئیس نے مبارک کی اس دیانتداری کی وجہ سے اس کی مزید عزت کرنے لگا اور اس کے دل میں مبارک کی اور عزت بڑھ گئی۔ اس رئیس کی ایک جوان لڑکی تھی جس کے لیے بڑے بڑے امیر لوگوں کی طرف سے پیغام آ رہے تھے۔ رئیس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سا پیغام قبول کرے۔ پھر ایک دن اس نے مبارک سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا۔ مبارک نے رئیس کی بات سننے کے بعد بڑے ادب سے کہا کہ جناب، اسلام سے پہلے لوگ اونچے خاندان والا داماد تلاش کرتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک ایک داماد کا مالدار ہونا ضروری ہے، عیسائیوں کے نزدیک داماد کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، لیکن مذہب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دیانت دار داماد سب سے اچھا ہے اور آپ جو طریقہ مناسب سمجھے وہی اختیار کریں۔ رئیس کو مبارک کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اس پر کئی دن تک غور کرتا رہا۔ پھر ایک دن اپنی بیوی سے کہا، مجھے اپنی پیاری بیٹی کے لیے مبارک سے زیادہ اور کوئی شخص بہتر نظر نہیں آتا۔ بیوی نے کہا کہ لیکن مبارک تو بہت ہی غریب اور معمولی حیثیت کا آدمی ہے، اس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی کیوں کریں؟ رئیس نے کہا، یہ ٹھیک ہے مبارک غریب ہے، لیکن امیروں میں تو مجھے اس جیسا نیک اور دیانتدار نوجوان کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم اسے اپنے پاس دولت دے کر امیر بنا دیں گے۔ رئیس کی اس بات پر بیوی مان گئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مبارک سے کر دی۔ کچھ عرصے بعد مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ دونوں میاں بیوی نے عبداللہ کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی اور اپنے پیارے بیٹے کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائی۔ یہی عبداللہ بن مبارک بڑے ہو کر دین اسلام کے بہت بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم کہ لوگ ان کو مشرق و مغرب کا سب سے بڑا عالم کہا کرتے تھے۔ آج بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کو مشرق اور مغرب کا بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ ان کی والد کی دیانتداری اور پرہیزگاری کو بھی لوگ یاد کیا کرتے ہیں۔